باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ والے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت۔ جو بندہ بھی جمعہ والے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس جمعے سے لے کے آنے والے جمعے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر نور کی بارش ہوتی رہے گی۔ اور جو بندہ بھی سورہ کہف کی پہلی 10 آیات پڑھے گا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات پڑھے گا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فتنہ دجال سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سورہ کہف پڑھنے کی توفیق دے، ہمت دے۔ میں سورہ کہف کی پہلی 10 آیات پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی میرے مسلمان بھائی اس کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ کوشش کریں کہ سورہ کہف کی تلاوت ضرور کریں۔ اگر تلاوت نہیں کر سکتے، پڑھنا نہیں آتا، تو قرآن مجید کی ایک ایک سورت، ایک ایک آیت چیٹ جی پی ٹی، اے آئی، اس کے علاوہ نیٹ کے اندر محفوظ ہے۔ تو میرے بھائیوں، کسی بھی اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ اسلام 360 کے نام سے اپلیکیشن ہے، اسلام 1 کے نام سے اپلیکیشن ہے۔ پورا قرآن تفسیر ابن کثیر کے اندر پورا قرآن ترجمے اور تشریح کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، ٹائم نکالو اور سورہ کہف کی تلاوت بھی کرو، ترجمہ بھی پڑھو، تفسیر بھی پڑھو اور اس کو سمجھو بھی۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ میں سورہ کہف کی پہلی 10 آیات پڑھ رہا ہوں۔ اگر سننے کا ٹائم ہے تو اس کو ضرور سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 110 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلے صحابہ کہف کا واقعہ ہے۔ یہ 10 آیات پڑھو گے تو پھر صحابہ کہف کا واقعہ شروع ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا اذ اول الفتيات الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ میرے بھائیوں، 10 آیات میں نے پڑھ لی، آپ لوگ بھی پڑھ لو، آخری 10 بھی پڑھ لو۔ اور اس کے اندر 4 5 6 واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ صحابہ کہف کا ہے، پھر 2 بھائیوں کا ہے جو امیر غریب ہیں۔ ایک کو اللہ تعالیٰ نے بہت دولت دی تھی، ایک کو غریب رکھا تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، علم لدنی جاننے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر ہے، اچھی بری تقدیر کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد ذوالقرنین بادشاہ جو پوری روئے زمین کے اوپر جس نے حکومت کی، اندازاً کنفرم تو نہیں ہے، اندازاً جو ہمارا ذہن جاتا ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر جاتا ہے یا حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذوالقرنین کے نام سے پکارا ہے، یا اس کے علاوہ ہے، کوئی
جب تک پوری تفسیر پڑھیں گے تو پھر صحیح پتہ چلے گا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی بیان کی ہے، اپنی صفت بیان کی ہے، تعریف بیان کی ہے کہ پورا سمندر آپ لے آئیں، سیاہی بنا لیں اس کو، اور کلمے جتنی مرضی لے لیں، پورے زمین کی کلمے لے لیں، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تعریف لکھتے جائیں، پوری زمین بلکہ پورا سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ختم نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی کائنات ختم نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ایک اور سمندر لے آئیں بھئی، ایسے جتنے مرضی سمندر لے آئیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور کائنات ختم نہیں ہونے والی۔ تو میرے بھائیوں، اس اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر چلنا چاہیے، اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ جو رزق ہے، صحت ہے، اولاد ہے، ٹھیک ہے، یہ دنیا کے جو مال ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہیں۔ کسی کو تھوڑا دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو علم زیادہ دیا ہے، کسی کو صحت زیادہ دی ہے، کسی کو اولاد زیادہ دی ہے، کسی کو مال زیادہ دیا ہے، کسی کو مال اولاد دونوں دیے ہیں، کسی کو مال و اولاد کچھ بھی نہیں دیا، کسی کو بیمار رکھا ہے، کسی کو صحت دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ میرے بھائیوں، جس حال میں بھی ہو، اللہ کا شکر کرو، اللہ کا شکر کرو اور صبر کرو، صبر کرو۔ جس کو نہیں دیا، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ اللہ کا صبر کرے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو نہیں چھوڑتا، سب کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، دنیا میں تو بھلائی کرتا ہے، کہیں تھوڑی کہیں زیادہ۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے پیغام کو، اللہ کے احکامات کو سمجھو گے تو آپ کو دنیا گزارنی بہت آسان ہو جائے گی۔ مشکل سے مشکل زندگی میں بھی آپ مطمئن رہیں گے، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ کیوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نظام کو سمجھو گے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یہ بھی پتہ ہوگا ہر آسانی کے بعد مشکل بھی آ سکتی ہے۔ تو آپ بڑا اعتدال کے ساتھ سمجھ سوچ کے چلو گے تو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، توفیق دے۔ دنیاوی معاملات میں اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو، قرآن کو پڑھو، دین کو پڑھو، دین کو سنو، سمجھو، اور اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کو بچوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، مال و دولت کے ساتھ، دنیا میں تمام معاملات کا، زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ بتا دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، حق رکھنا ہے، حق 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 حق، سچی بات کرنی ہے، سچی بات کرنی ہے، دھوکہ نہیں کرنا، دھوکہ نہیں کرنا، جس سے وعدہ کرنا ہے اس وعدے کو پورا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا ہے، اگر وہ کسی کو قرض دیتے ہیں تو وہ قرض کی چھوٹ دیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے گا۔ کیونکہ کوئی بھی دنیا کے اندر، چاہے وہ انسان ہے، چاہے جانور ہے، چاہے کوئی بھی چیز ہے، جنات ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ سے زیادہ مال بھی دیا، کم سے کم مال بھی دیا، چھوٹ بھی دی، اور سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں۔ جو بندہ حد سے بڑھے گا اس کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا، جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑے گا، حد سے بڑھے گا، اس کی پکڑ ہوگی، یہاں نہیں تو آخرت میں پکڑ ہوگی۔ لیکن انسان سمجھتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو، تمام جناتوں کو اللہ تعالیٰ عقل دے، ہدایت دے، سمجھ دے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ پورے عروج پہ لے جانے کے بعد بندے کو ایک دم زوال میں ڈال دیتا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھ رہے ہو، بارشیں ہو رہی ہیں، حادثات دیکھتے ہو، ٹھیک ہے، دنیاوی معاملات دیکھتے ہو، لوگ عروج پہ جا کے کروڑوں اربوں میں جا کے ایک دم مٹی پہ آئے، اللہ تعالیٰ موت دے دیتا ہے، کہانی ختم، سب کچھ چھن جاتا ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، اکیلا آیا ہے اکیلا جائے گا، یہاں تک کہ کپڑے بھی اپنے نہیں ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، سمجھو قرآن کو، سمجھو دین کو، سمجھو، اور قرآن کی جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ٹائم نکالو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ میں سورہ کہف پڑھ رہا ہوں، میرے لیے بھی دعا کرنا، اللہ تعالیٰ مجھے تا حیات سورہ کہف کے ساتھ ساتھ پورا قرآن مجید، قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ بار بار پڑھنے والا، سمجھ کے پڑھنے والا، ترجمے کے ساتھ پڑھنے والا، اور خود عمل کرنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں، یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اور میں جو ہے ابھی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہوں،
آپ لوگ بھی کریں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹائم دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جمعہ جو آج ہے یہ آئندہ زندگی میں کبھی بھی نہیں آئے گا۔ دوسرا جمعہ ضرور آئے گا، تیسرا آئے گا، لیکن آج کا دن زندگی میں کبھی بھی نہیں آئے گا۔ جو آج آپ نے کمایا، اگر اچھا کمایا، نیک کمایا، تو وہ آپ کا جمع ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں، قیامت والے دن آپ کے کام آئے گا۔ اگر برا کمایا تو وہ بھی جمع آ جائے گا، اس کا جواب دینا پڑے گا، اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کبھی تھوڑی تھوڑی سزا دے دیتا ہے تو آخرت میں بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، صبر دے، شکر دے، آمین ثم آمین۔